نعبد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے غیبت کے حوالے سے، جس سے آج کل کے دور میں، فتنوں کے اس بھرپور دور میں، گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی کی بھی بات کر دینا، کسی کے بارے میں کوئی رائے دے دینا، کسی کو دیکھ کر ایسے ہی ہنسی اڑانا ہمارے لیے ایسا معمول ہے کہ ہمیں یہ سب کرتے ہوئے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ پاک کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے جسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کہ زنا کرنے والا تو اگر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن غیبت کرنے والا، اس کو تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک جس کی غیبت کی گئی ہو وہ اس کو معاف نہ فرمائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی توجہ مبذول کرواؤں، اور یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت وہ ہے جو کسی مسلمان کی جائے، جو اس کے سامنے کریں تو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس بھائی میں بیان ہو تو پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے، کہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ تو جو بات سرے سے موجود نہیں ہے اس کے اندر اگر اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ بہتان ہے۔ اسی طرح غیبت کے بارے میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ میں بے حیثیت مسلمان اور ایک گنہگار بندی اپنے تمام رشتہ داروں، دوست احباب اور جاننے والوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ جانے انجانے میں اگر کبھی بھی مجھ سے ان کی کوئی غیبت ہو گئی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دیجیے، اور میں بھی اللہ کے لیے ان تمام لوگوں کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے کسی بھی موقع پر میری غیبت کی گئی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے معاف فرمائے۔ اور غیبت سے بچنے کا جو ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ جس طرح غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن غیبت کے بدلے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ نیز غیبت کرنے والا جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچے گا۔ ہم غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر دفتر، گھر، تقریب یا مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو اسے سمجھائیں، اگر وہ باز نہ آئے تو اس مجلس اور جگہ کو ہی چھوڑ دیں۔
غیبت کے وبال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جس مسلمان کی غیبت کی گئی ہو اس سے بھی معافی مانگی جائے۔ اگر معافی مانگنا ممکن نہیں تو اس کے لیے خوب دعائے خیر اور اصحال ثواب کیا جائے۔ غیبت سے وبال سے بچنے کے لیے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنے سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی اچھا بول صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کیجیے گا، کوشش کریے گا کہ جو لوگ بھی میرا پیغام سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہمارے لیے راہ نجات کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔